ابھی علی گڑھ سے آپ کا بہت لمبا تعلق رہا، تو علی گڑھ جو مکمل جو تحریک ہے اس نے مسلمانوں میں جدید تعلیم کی بنیاد رکھی. تو اس علی گڑھ جو تحریک تھی، اس مکمل تحریک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے کیا اثرات آج بھی جو ہے مسلمانوں کے اندر میں ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے. یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے، اور اختصار کے ساتھ اس پر کوئی بات کہنا بہت مشکل کام ہے. لیکن سر سید احمد خان علیہ الرحمہ نے جو مومنٹ شروع کی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے خلوص نیت کی بنیاد پر شروع کی تھی. ان کی نیت پر اور ان کے اخلاص پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک بہت ٹھوس تجزیے کے ساتھ یہ موومنٹ شروع کی تھی. 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس کو انہوں نے اس کا تجزیہ کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے قوم کے اپلفٹمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو عصری ایجوکیشن ہے اس میں قوم کو لایا جائے. تو انہوں نے یہ موومنٹ شروع کی، اور اس میں ان کو بڑی حد تک اس وقت رکاوٹیں آئیں، بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر. لیکن بعد میں لوگوں نے اس کے اثرات دیکھے. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس موومنٹ کے اندر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مرغوبیت، یا پوری طرح سے مغرب کو قبول کر لینے کی دعوت تھی. اور غالباً یہی وجہ تھی کہ شبلی کا سر سید سے اختلاف ہوا. اس چیز کو اگر نکال دیا جائے، یعنی مرغوبیت کو یا تعصر کو، تو علی گڑھ اپنے مقصد میں پورے طور پر کامیاب رہا. البتہ آج کے دور میں جو علی گڑھ تحریک تھی، اور یہ پتہ نہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے گفتگو کا، کہ تحریکیں بڑے آب و تاب کے ساتھ اٹھتی ہیں، پھر وہ اداروں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، ادارے باقی رہ جاتے ہیں، تحریکات ختم ہو جاتی ہیں. ختم ہو جائے. اب آپ تصور کیجئے کہ علی گڑھ موومنٹ کی ضمنی موومنٹ تھی تعلیم نسواں، ایک ذیلی اس کی تحریک تھی. جی اور جی. یہاں عبداللہ کالج قائم ہوا اس کے لیے. عبداللہ کالج کا ہر سال فنکشن بھی ہوتا ہے، اور برسی بھی منائی جاتی ہے، سب ہوتا ہے. لیکن آج علی گڑھ میں لڑکیوں کا صرف واحد ایک عبداللہ کالج ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ 2500-3000 لڑکیاں کھپ جاتی ہیں. باقی مسلم کمیونٹی کی لڑکیاں پڑھنے کہاں جائیں؟ شور سب مچاتے ہیں ارتداد کا، اور ذہنی ارتداد کا، اور فکری ارتداد کا. اتنے بڑے علی گڑھ میں ایک بھی کالج عبداللہ کالج کے علاوہ، اب علی گڑھ موومنٹ کا یہ تقاضا تھا کہ اب تک عبداللہ کالج کے 10-12-15 برانچ صرف علی گڑھ میں ہوتے، جی یا جی. دوسرے اسکولز ہوتے. تو جی ایک تو وہ تحریک ختم ہو گئی. دوسرے یہ کہ جس ملی شعور اور جس ملی جذبے سے سر سید علیہ الرحمہ نے یہ تحریک شروع کی تھی، وہ ملی جذبہ اور وہ ملی شعور ختم ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو خود پرستی اور خود فریبی یا مطلب پرستی، یا جس کو کہتے ہیں سیلفشنس، وہ عصری تعلیم یافتہ طبقے میں بڑی شدت کے ساتھ در آئی ہے. اور مجھے معاف کیا جائے، عام طور پر اگر فکری تربیت نہ ہو، ذہنی تربیت نہ ہو، تو انسان کا مطمع نظر صرف پیسہ ہوتا ہے. پیسہ آنا چاہیے، وہ کہاں سے آنا ہے، کیسے آنا ہے، اس میں پھر اس کی تمیز نہیں رہ جاتی ہے. اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی یہ مصیبت ہے کہ یہاں بھی وہ جو شعور، ملی شعور، جس کی یہاں آبیاری ہوتی تھی، جو رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا تھا. ظاہر ہے کہ بڑی بڑی تحریکات کو جو انرجی ملی ہے وہ علی گڑھ سے ملی ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ چیز نہیں ہے. مثلا ایک یہاں کے ایکس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے یونین کا الیکشن لڑا تھا. میری ایک مرتبہ ان سے سیاست پر بات ہونے لگی، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب، ایک مرتبہ ایم ایل اے بننا ہمارا ٹارگیٹ ہے. یعنی ان کی سیاست کا ٹارگیٹ آپ سنیے، ایک مرتبہ ایم ایل اے بننا ہمارا ٹارگیٹ ہے، پھر زندگی بھر بیٹھ کر کے آرام سے پینشن لیں گے.
تو جس قوم کے نوجوانوں میں دیکھیے وہ دکھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں، کھانے کے دانت الگ ہوتے ہیں، تو اسٹیج سے جو بھاشن بازی ہوتی ہے وہ ریئلٹی نہیں ہوتی. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو ہمیں مجلسی گفتگوؤں سے حاصل ہوتی ہے، وہاں سے نچوڑ نکلتا ہے، وہاں سے خلاصہ کلام نکلتا ہے. تو یہ نچوڑ ہے اب کی تعلیمی تحریک کا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدارس کی جو اسٹریم ہے ان میں بیشتر لوگوں میں ملی شعور ہوتا ہے، دینی شعور ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارے سسٹم میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، کہیں فٹ نہیں ہو سکتے. اور جو لوگ سسٹم میں فٹ ہوتے ہیں، سسٹم میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ملی شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اب تک کے مشاہدات کی بنیاد پر کہ ایک سول سرونٹ غیر مسلم ہو، سیکولر ہو، تو وہ آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلم سول سرونٹ وہ اپنے سیکولر آقاؤں کو خوش کرنے میں تو یقین رکھتا ہے، اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے میں یقین نہیں رکھتا ہے. یہ عالمیہ ہے. جی آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سمرائز کر دیا.